پارہ نمبر 22 ہے، اور پارہ نمبر 22 کا آغاز ازواج مطہرات سے ہے۔ پارہ نمبر 21 کے آخری آیات میں ہم نے ازواج مطہرات کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے بیان کردہ اصولوں کو سیکھا تھا۔ پارہ نمبر 22 کے آغاز میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں، تم عام عورتوں میں سے کسی کی طرح نہیں ہو، تو اگر تم اللہ سے ڈرتی ہو تو بات میں نرمی اختیار نہ کیا کرو، یعنی نامحرموں سے نرمی سے بات نہ کیا کرو، ورنہ جس شخص کے دل میں بیماری ہے وہ لالچ میں پڑ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گی اور نیک عمل کریں گی ان کے لیے دوہرا اجر ہے۔ اور پھر فرمایا کہ صاف اور سیدھی بات کیا کرو اور اپنے گھروں میں وقار کے ساتھ رہو، اور سابق دور جہلیت کی سی سج دھج نہ دکھاتی پھرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو، اور اللہ تعالیٰ کی آیات اور حکمت کی باتوں کو یاد رکھو جو تمہارے گھروں میں تلاوت کی جاتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی آیات اور حکمت کی باتوں کو دوسروں کے سامنے بیان کرو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے عمل صالح کرنے والوں کے لیے رزق کریم مہیا کر رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والوں سے گندگی کو دور کرنا چاہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ لطیف اور باخبر ہے۔ تو اس رکوع سے اپنے لیے کیا لیا کہ پاکیزہ زندگی کے سارے وسائل اختیار کرنے ہیں انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 2 ہے اور موضوع ہے بے مثال معاشرہ۔ اللہ تعالیٰ نے رکوع کی ابتدا میں فرمایا کہ ایمان لانے والے مرد اور عورتیں، اطاعت کرنے والے مرد اور عورتیں، راست باز مرد اور عورتیں، صبر کرنے والے، خشوع کرنے والے، صدقہ کرنے والے، روزہ رکھنے والے اور پاک دامنی اختیار کرنے والے اور اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان سب کے لیے مغفرت اور بڑا اجر تیار کر رکھا ہے، اور نیک اعمال اور اس کے اجر میں مرد اور عورتیں برابر ہیں۔ پھر فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی معاملے کا فیصلہ کر دیں تو خود فیصلہ کرنے کا اختیار نہیں ہے، اور فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے وہ صریح گمراہی میں پڑ گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ منہ بولے بیٹے حقیقی بیٹے نہیں ہوتے، اور پھر فرمایا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زید سے کہا کہ اپنی بیوی کو نہ چھوڑو، اللہ سے ڈرو، اس وقت تم نے دل میں بات چھپائی تو اللہ نے وہ بات کھول دی، اور فرمایا کہ تم لوگوں سے ڈر رہے تھے، اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرا جائے۔ عرب میں منہ بولے بیٹے کی بیوہ یا مطلقہ کو حرام سمجھا جاتا تھا، تو اللہ تعالیٰ اس رسم کو ختم کرنا چاہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا کہ جب زید آپ کے منہ بولے بیٹے یعنی زید بن حارثہ اپنی بیوی کو طلاق دے دیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے نکاح کر لیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں فرما دیا کہ جب زید اپنی حاجت پوری کر چکا تو متعلقہ عورت کا نکاح آپ سے کر دیا، اور فرمایا منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کو اگر طلاق دی جا چکی ہے تو تنگی ختم کر دی جائے، اور فرمایا کہ نبی کے لیے اللہ تعالیٰ کے حکم کی اطاعت میں کوئی رکاوٹ نہیں، اللہ تعالیٰ کی سنت سارے انبیاء کے بارے میں ایک ہی رہی ہے۔ فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ اس کا زیادہ حقدار ہے کہ اللہ سے ڈرا جائے، اور اللہ تعالیٰ کا حکم قطعی طے شدہ فیصلہ ہوتا ہے، اور محاسبے کے لیے بس اللہ تعالیٰ کافی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ تو اس رکوع سے اپنے لیے کیا لیا کہ مثالی انسانوں کی خصوصیات اپنے اندر پیدا کرنی ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 3 ہے اور موضوع ہے بے مثال تعلقات۔ اللہ تعالیٰ نے رکوع کی ابتدا میں فرمایا اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح بیان کرو، اور فرمایا کہ وہی ہے جو تم پر رحمت فرماتا ہے، اور اس کے فرشتے بھی تمہارے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں تاکہ وہ تمہیں تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لے آئیں، اور وہ مومنوں پر بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اس دن قیامت کے دن ان کا استقبال سلام سے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے بڑا باعزت اجر مہیا کر رکھا ہے، اور فرمایا
کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو گواہی دینے والا، خوشخبری دینے والا، ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور اللہ کی طرف دعوت دینے والا اور روشن چراغ بنا کر بھیجا ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایات فرمائی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کفار اور منافقین سے نہ دبیں اور ان کی اذیت رسانی کی پرواہ نہ کریں اور اللہ پر بھروسہ کریں۔ اور پھر ازواج مطہرات کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایات دیتے ہوئے فرمایا کہ آپ کے لیے جن عورتوں کو حلال کیا گیا ہے وہ یہ ہیں کہ وہ بیویاں جن کے مہر ادا کر دیے جائیں، اور لونڈیاں، اور آپ کی چچا زاد، پھوپھی زاد، ماموں زاد، خالہ زاد اور مہاجر بہنیں، اور وہ عورتیں جو اپنا آپ کے لیے ہبہ کرنے والی ہوں۔ فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عام لوگوں کی حدود سے مستثنیٰ کیا ہے تاکہ دین کے معاملے میں تنگی نہ رہے۔ فرمایا آپ اپنی بیویوں میں سے جس کو چاہے الگ رکھیں، جسے چاہے اپنے پاس رکھیں یا الگ کر کے اپنے پاس بلا لیں، آپ پر کوئی تنگی نہیں۔ فرمایا اس کے بعد دوسری عورتیں آپ کے لیے حلال نہیں ہیں اور نہ ہی اور بیویوں کی اجازت ہے، ہاں لونڈیوں کی اجازت ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اگر طلاق کی عدت کے بارے میں فرمایا کہ اگر ہاتھ لگانے سے پہلے یعنی رخصتی سے پہلے طلاق دے دی جائے تو اس کی کوئی عدت نہیں ہے، اور کچھ مال دے کر رخصت کرو اگر مہر مقرر نہیں کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ اللہ تعالیٰ انسانوں پر رحمت فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لے کے آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مومنوں پر بہت مہربان ہے اور اللہ جانتا ہے جو ہمارے دلوں میں ہے، اور اللہ ہر چیز پر نگران ہے۔ تو اس رکوع سے ہم نے اپنے لیے کیا لیا کہ اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرنا ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 4 ہے اور موضوع ہے مثالی گھرانے سے مسلمانوں کے تعلقات۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں داخل نہ ہوا کرو مگر جب کہ تمہیں کھانے کی اجازت دی جائے، اور اس حال میں کہ تم اس کے تیار ہونے کا انتظار نہ کرو، لیکن جب تمہیں بلایا جائے تو آ جاؤ، اور جب کھانا کھا چکو تو منتشر ہو جاؤ اور باتوں میں دل لگانے والے نہ بنو۔ فرمایا تمہاری حرکتوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوتی ہے مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم شرم کی وجہ سے کچھ نہیں کہتے۔ اور پھر فرمایا کہ ازواج مطہرات کے پاس ان کے باپ، ان کے بیٹے، بھائی، بھتیجے، بھانجے، میل جول کی عورتیں اور غلام آ سکتے ہیں۔ اور فرمایا کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے کچھ مانگنا ہو تو پردے کے پیچھے سے مانگو، سب کے دلوں کی پاکیزگی کے لیے یہ بہتر ہے۔ فرمایا تمہارے لیے جائز نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دو، اور فرمایا تمہارے لیے جائز نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کی بیویوں سے نکاح کرو، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور فرمایا کہ ازواج مطہرات کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجو۔ اور پھر فرمایا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دیتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے رسوا کن عذاب مہیا کر رکھا ہے۔ اور فرمایا کہ جو مومن مردوں اور مومن عورتوں کو بے قصور اذیت دیتے ہیں انہوں نے بہت بڑے بہتان اور صریح گناہ کا وبال اپنے سر لے لیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ تم خواہ کوئی بات ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ تعالیٰ کو ہر بات کا علم ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر نگاہ رکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے پرہیز کرنا چاہیے۔ تو اس رکوع سے اپنے لیے کیا لیا کہ اپنے گھروں کے اندر داخلے کے لیے اللہ کے احکامات کی پابندی کرنی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام بھیجنا ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 5 ہے اور موضوع ہے معاشرے کی پاکیزگی کے لیے کیے جانے والے اقدامات۔ اللہ تعالیٰ نے رکوع کی ابتدا میں حجاب کے لیے احکامات بیان کیے اور فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں اور اپنی بیٹیوں اور ایمان والی عورتوں سے کہہ دیں کہ اپنے اوپر اپنی چادر کا کچھ حصہ لٹکا لیا کریں، یہ زیادہ قریب ہے کہ وہ پہچان لی جائیں، چنانچہ وہ نہ ستائی جائیں۔
پھر منافقین کو وارننگ دیتے ہوئے فرمایا کہ منافقین اور دل کے بیمار مدینہ میں افواہیں پھیلانے سے باز آ جائیں، اگر یہ باز نہ آئے تو ان کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے آپ کو اٹھا کھڑا کریں گے۔ فرمایا اس شہر میں وہ تمہارے ساتھ مشکل سے رہ سکیں گے اور ان پر ہر طرف سے لعنت کی بوچھاڑ ہوگی۔ فرمایا جہاں پائے جائیں پکڑے جائیں بری طرح مارے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ایسے لوگوں کے معاملے میں پہلے سے چلی آ رہی ہے۔ پھر فرمایا کہ یہ پوچھتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ اس کا علم تو صرف اللہ کو ہے، اور فرمایا کافروں کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ ہے اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے اور اپنے لیے کوئی حامی اور مددگار نہ پائیں گے۔ فرمایا اس روز وہ آگ پر الٹ پلٹ کیے جائیں گے اور وہ پچھتائیں گے کہ کاش اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہوتی، اور وہ اعتراف کریں گے کہ ہم نے بڑوں کی اطاعت نہیں کی اور ہمیں برے لوگوں نے بھٹکا دیا، اور وہ دعا کریں گے اے رب انہیں دوہرا عذاب دے اور ان پر سخت لعنت کر۔ تو اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ صرف اللہ کو قیامت کی گھڑی کا علم ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کافروں پر لعنت کی ہے، اللہ غفور الرحیم ہے۔ تو اس رکوع سے اپنے لیے کیا لیا کہ حجاب کی پابندی کرنی ہے انشاءاللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے پردہ عورت جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے گی جو 500 برس کی مسافت سے آتی ہے۔ رکوع نمبر 6 ہے اور موضوع ہے قانون جزا اور سزا۔ اللہ تعالیٰ نے رکوع کے ابتدا میں فرمایا کہ لوگوں جو ایمان لائے ہو ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے موسیٰ کو اذیت دی تھی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت دینے سے گریز کرو۔ اور پھر فرمایا کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ اور سیدھی بات کیا کرو، وہ تمہارے لیے تمہارے اعمال درست کر دے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اور پھر فرمایا جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اس نے بہت بڑی کامیابی حاصل کی۔ پھر فرمایا کہ ہم نے اس امانت یعنی قرآن کو آسمانوں کے اور زمین کے اور پہاڑ کے سامنے پیش کیا تو انہوں نے اسے اٹھانے سے انکار کیا اور اسے ڈر گئے، اور انسان نے اسے اٹھا لیا، یقیناً بڑا ہی ظالم اور جاہل تھا۔ فرمایا تاکہ اللہ تعالیٰ منافق مردوں اور منافق عورتوں اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو عذاب دیں اور مومن مردوں اور مومن عورتوں کی توبہ قبول فرمائیں، اللہ بڑا بخشنے والا بڑا رحم کرنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے ہی اصل میں کامیاب ہونے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ تقوی اور سیدھی بات کی وجہ سے اعمال درست کر دیتا ہے اور اللہ ہی قصوروں کو معاف کرتا ہے۔ تو اس رکوع سے اپنے لیے کیا لیا کہ ایمان کا راستہ اختیار کرنا ہے اور قرآن کو یعنی اس بار امانت کو اٹھانے کا حق ادا کرنا ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 7 ہے۔ رکوع نمبر 7 کا آغاز سورہ سبا سے ہے۔ سورہ سبا مکی سورہ ہے، اس میں 54 آیات اور 6 رکوع ہیں۔ آغاز اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا بہت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے سب اسی کا ہے، اور آخرت میں بھی تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، وہی دانا بڑا باخبر ہے۔ پھر فرمایا وہ جانتا ہے جو کچھ زمین میں جاتا ہے اور جو کچھ اس میں سے نکلتا ہے اور جو کچھ آسمان سے اترتا ہے اور جو کچھ اس میں چڑھتا ہے، اللہ ہر چیز کو جانتا ہے، اللہ تعالیٰ رحیم ہے، اللہ غفور ہے۔ پھر انکار کرنے والوں کے بارے میں فرمایا کہ انکار کرنے والے یہ کہتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی، تو فرمایا آپ کہہ دیجئے کہ قسم ہے میرے عالم الغیب رب کی وہ تم پر ضرور آئے گی، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے ذرہ برابر چیز ذرے سے بھی چھوٹی آسمانوں میں یا زمین میں کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے، اور فرمایا ہر چیز اللہ تعالیٰ کے پاس ایک نمایاں دفتر میں درج ہے، اور فرمایا کہ قیامت اس لیے آئے گی کہ اللہ تعالیٰ ایمان اور عمل صالح کرنے والوں کو جزا دے اور ان کے لیے مغفرت اور رزق کریم ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے بارے میں فرمایا کہ یہ کتاب حق ہے اور علم رکھنے والے جانتے ہیں کہ یہ رب کی طرف سے نازل کردہ حق ہے، اور فرمایا کہ یہ کتاب عزیز اور حمید کا راستہ دکھاتی ہے، جو اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ پھر فرمایا کہ جو آخرت کو نہیں مانتے وہ کہتے ہیں کہ یہ وہ شخص ہے جو خبر دیتا ہے کہ جب تمہارا ذرہ ذرہ منتشر ہو جائے گا تو کیا تم نئے سرے سے پیدا کیے جاؤ گے۔ فرمایا کہ یہ شخص تو اللہ کے نام سے جھوٹ گھڑتا ہے یا اسے کوئی جنون لاحق ہے۔ فرمایا جو آخرت کو نہیں مانتے عذاب میں مبتلا ہونے والے ہیں، اور یہی لوگ بری طرح بہکے ہوئے ہیں۔
فرمایا کیا انہوں نے آسمان اور زمین کو نہیں دیکھا کہ انہیں آگے اور پیچھے سے گھیرے ہوئے ہے، اور اگر ہم چاہیں تو انہیں زمین میں دھنسا دیں یا آسمان کے کچھ ٹکڑے ان کے اوپر گرا دیں۔ فرمایا اس میں نشانی ہے ہر بندے کے لیے جو رجوع کرنے والا ہو، اور فرمایا اللہ ہی کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اور آسمانوں اور زمین کی ہر چیز کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، اور زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے، جو چڑھتا ہے، جو اترتا ہے، سب کچھ اللہ کے علم میں ہے۔ اللہ غفور الرحیم ہے۔ تو اس رکوع سے اپنے لیے کیا لیا کہ کتاب کا علم سیکھنا ہے انشاءاللہ، کیونکہ یہی سیدھے راستے پر چلانے والی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنا ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 8 ہے اور موضوع ہے شکر اور سرکشی کا رویہ۔ اللہ تعالیٰ نے شکر کے رویے کی مثال دیتے ہوئے حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے پہاڑ اور پرندوں کو ان کے ساتھ ہم آہنگ کر دیا تھا، اور فرمایا کہ لوہے کو ان کے لیے نرم کر دیا گیا تھا تاکہ وہ اس سے زرہیں بنائیں، اور اللہ نے حکم دیا ان کو کہ نیک عمل کرو، اور فرمایا اللہ کے بندوں میں سے کم ہی شکر گزار ہوتے ہیں۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا، صبح اور شام کے اوقات میں 1 ماہ تک اس کا چلنا، اور فرمایا ان کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ بہایا۔ اللہ تعالیٰ نے جنوں کو ان کے تابع کر دیا جو رب کے حکم سے ان کا کام کرتے تھے۔ فرمایا جنات ان کے لیے اونچی عمارتیں، تصویریں، بڑے حوض جیسے لگن بھاری دیگیں بناتے تھے، اور فرمایا اللہ نے حکم دیا کہ اے آل داؤد شکرانے کے طور پر نیکی کے کام کرو، اور فرمایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کا پتہ جنوں کو اس وقت لگا جب ان کے عصا کو گھن لگ گیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام گر گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سرکشی کی مثال کے لیے قوم سبا کی مثال بیان کی کہ سبا کے مسکن میں بڑی نشانی ہے کہ ان کو 2 باغ دائیں اور بائیں دیے، اور اللہ کا حکم تھا کہ اپنے رب کا رزق کھاؤ اور شکر بجا لاؤ، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہی عمدہ اور پاکیزہ رزق بخشنے والا ہے۔ مگر قوم سبا نے سرکشی اختیار کی تو اللہ تعالیٰ نے بند توڑ سیلاب بھیج دیے، اور پچھلے باغوں کی جگہ 2 کڑوے کسیلے پھلوں، جھاؤ کے درختوں اور بیریوں والے باغ دیے۔ فرمایا یہ کفران نعمت کا بدلہ تھا، اور ناشکر انسان کو ہم ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ فرمایا سبا اور برکت والی بستیوں کے درمیان نمایاں بستیاں بسا دی تھیں جن کی مسافت ایک اندازے پر تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ ان راستوں میں رات اور دن امن کے ساتھ رہو، مگر قوم سبا نے مطالبہ کیا کہ ہمیں لمبی مسافت والا سفر دے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں افسانہ بنا دیا اور وہ تتر بتر ہو گئے۔ فرمایا اس واقعے میں صبر اور شکر کرنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ فرمایا قوم سبا نے ابلیس کی پیروی کی سوائے تھوڑے لوگوں کے کہ ابلیس کو ان پر اقتدار حاصل نہ ہوا تھا۔ فرمایا یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ رب یہ دیکھ لے کہ کون آخرت کا ماننے والا ہے اور کون شک میں پڑا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر نگران ہے، اور اللہ تعالیٰ کفران نعمت کا بدلہ دینے والا ہے۔ تو اس رکوع سے اپنے لیے کیا لیا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بننے کے لیے اللہ تعالیٰ کے انعامات پر غور و فکر کرنا ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 9 ہے اور موضوع ہے مشرکین پر اتمام حجت۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ آپ کہہ دیں کہ ذرا ان کو پکارو جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو کہ وہ آسمان اور زمین میں ذرہ برابر بھی کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتے، اور وہ آسمان اور زمین کی ملکیت میں شریک نہیں ہے، اور فرمایا کہ ان میں سے کوئی بھی اللہ کا مددگار نہیں ہے، اور فرمایا کہ اللہ کے حضور کوئی شفاعت نہیں کر سکتا سوائے اس کے کہ جسے اللہ اجازت دے۔ فرمایا کہ جب لوگوں کے دلوں سے گھبراہٹ دور ہوگی تو وہ پوچھیں گے کہ تمہارے رب نے کیا جواب دیا؟ وہ کہیں گے ٹھیک جواب ملا، وہ بزرگ اور برتر ہے۔ اور فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھیں کہ کون تمہیں آسمان اور زمین میں رزق دیتا ہے، اور آپ ان سے کہہ دیجئے کہ ہم 2 میں سے کوئی ایک ہی ہدایت پر ہے۔ اور فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں بتا دیں کہ جو قصور ہم نے کیا آپ سے ان کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا، اور آپ کے قصوروں کے بارے میں ہم سے پوچھا نہیں جائے گا۔ ہمارا رب سب کو جمع کرے گا، فیصلہ کرے گا، وہ زبردست حاکم ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے۔ فرمایا ان سے کہہ دیجئے کہ ذرا مجھے دکھاؤ تو وہ ہستیاں جنہیں تم نے اللہ کا شریک بنا رکھا ہے، اور فرمایا کہ
ہرگز نہیں، زبردست اور دانا تو صرف اللہ ہی ہے۔ اور فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو ہم نے تمام انسانوں کے لیے خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، مگر اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ قیامت کا وعدہ کب پورا ہوگا؟ اگر تم سچے ہو تو آپ کہہ دیجئے کہ تمہارے لیے ایک ایسے دن کی میعاد مقرر ہے جس کے آنے میں ایک گھڑی نہ پیچھے ہوگی نہ آگے ہوگی۔ اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہی تنہا آسمان اور زمین کا مالک ہے، اللہ تعالیٰ بزرگ اور برتر ہے اور وہی زبردست اور دانا ہے۔ تو اس رکوع سے اپنے لیے کیا لیا کہ قرآن حکیم سے مخالفین کو دلائل دینے سیکھنے ہیں انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 10 ہے اور موضوع ہے مشرکین کا انجام۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جن لوگوں نے کفر کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس قرآن کو ہرگز نہ مانیں گے اور نہ ہی اس سے پہلی کتابوں کو تسلیم کریں گے۔ فرمایا کاش مشرکین کو رب کے حضور کھڑے دیکھ لیں تو آپ دیکھیں گے کہ یہ ایک دوسرے پر الزام دھریں گے اور دنیا میں دبا کر رکھے گئے اپنے بڑے بننے والوں سے کہیں گے کہ اگر تم نہ ہوتے تو ہم مومن ہوتے، اور بڑا بننے والے اپنے دبے ہوئے لوگوں کو جواب دیں گے کہ ہم نے تو تمہیں ہدایت سے نہیں روکا تھا، تم تو خود ہی مجرم ہو۔ اور پھر فرمایا کہ جو دبے ہوئے لوگ ہیں وہ بڑا بننے والوں سے کہیں گے کہ شب و روز کی مکاری تھی کہ جب تم ہمیں کفر اور شرک کا حکم دیتے تھے۔ فرمایا جب وہ عذاب کو سامنے دیکھ لیں گے تو پچھتائیں گے اور انکار کرنے والوں کے گلوں میں توق ڈال دیا جائے گا۔ فرمایا لوگوں کو ان کے اعمال کا یہی بدلہ دیا جائے گا کہ جیسے وہ عمل کر رہے ہیں ویسی ہی سزا پائیں گے۔ اور پھر فرمایا کہ ان کے قوم کے خوشحال لوگوں نے اپنے رسولوں کو جواب دیا کہ جو پیغام تم لے کر آئے ہو ہم تو اسے نہیں مانتے، اور ہم تم سے زیادہ اولاد رکھتے ہیں اور مال رکھتے ہیں، اور ہم تو ہرگز سزا پانے والے نہیں ہیں، اور رزق کی حقیقت کو تو اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اللہ نے واضح بتایا کہ اللہ ہی جسے چاہتا ہے کشادہ رزق دیتا ہے، جسے چاہتا ہے نپا تلا رزق دیتا ہے۔ تو اس رکوع سے اپنے لیے کیا لیا کہ اللہ تعالیٰ کے آخری پیغام کو دل سے ماننا ہے اور اللہ کے ہر حکم پر عمل پیرا ہونا ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 11 ہے اور موضوع ہے قبولیت وحی کے راستے کی نفسیاتی رکاوٹیں۔ اللہ تعالیٰ نے رکوع کے ابتدا میں فرمایا کہ تمہاری دولت اور تمہاری اولاد تمہیں ہم سے قریب نہیں کر سکتی، اور اللہ کے قریب کرنے کے لیے تو دو اعمال ایمان اور عمل صالح ہیں کہ ایمان اور عمل صالح اللہ کے قریب کرتے ہیں، اور یہی وہ لوگ ہوں گے جن کے لیے دگنی جزا ہے اور وہ بلند و بالا عمارتوں میں پرامن رہیں گے۔ پھر فرمایا جو لوگ ہماری آیات کو نیچا دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ فرمایا اللہ جسے چاہتا ہے کھلا رزق دیتا ہے، جسے چاہتا ہے نپا تلا دیتا ہے، اور فرمایا جو بھی تم خرچ کرتے ہو وہی تم کو فائدہ دے گا۔ پھر حشر کے میدان کے پیشی کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سب انسانوں کو جمع کر کے فرشتوں سے پوچھیں گے کہ کیا یہ لوگ تمہاری عبادت کرتے تھے؟ تو فرشتے جواب دیں گے کہ ہمارا تعلق تو آپ سے ہے، ان لوگوں سے نہیں ہے۔ اور فرشتے جواب دیں گے کہ یہ ہماری نہیں بلکہ جنوں کی عبادت کرتے تھے اور یہ انہی پر ایمان لائے ہوئے تھے۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ آج تم میں سے کوئی کسی کو فائدہ پہنچا سکتا ہے نہ نقصان، اور اللہ فرمائیں گے کہ چکھو عذاب جہنم کا جسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔ فرمایا قرآن سن کر مشرکین کا رویہ کیا ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ شخص ہے جو تمہیں باپ دادا سے متنفر کرنا چاہتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن تو جھوٹ ہے، اور حق کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ تو سری جادو ہے۔ اور فرمایا کہ تم سے پہلے نہ ان کے پاس کوئی کتاب آئی اور نہ رسول، مگر انہوں نے جھٹلا دیا، اور رسولوں کو جھٹلانے کی سزا بہت سخت تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ سب رازقوں سے بہترین رازق ہے۔ اور اس رکوع سے ہم نے اپنے لیے کیا لیا کہ قبولیت وحی کے راستے میں آنے والی نفسیاتی رکاوٹوں سے انسانوں کو نکالنا سیکھنا ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 12 ہے اور موضوع ہے جھٹلانے والوں کا انجام۔ اللہ تعالیٰ نے رکوع کی ابتدا میں فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ میں تمہیں ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں کہ تم اللہ تعالیٰ کے واسطے دو دو اور ایک ایک کھڑے ہو جاؤ، اور پھر غور کرو کہ تمہارے ساتھی کو کوئی جنون نہیں ہے۔ اور فرمایا کہ رسول تو عذاب سے پہلے ڈرانے کے لیے آتے ہیں، اور فرمایا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں نے کوئی اجر مانگا ہے، میرا اجر تو اللہ کے ذمے ہے، اور ان سے کہہ دیجئے کہ میرا رب حق القا کرتا ہے اور وہی
پوشیدہ حقائق جانتا ہے، اور فرمایا ان سے کہہ دیجئے کہ اب حق آ گیا ہے اور باطل کے لیے کچھ نہیں ہو سکتا، اور ان سے کہہ دیں کہ اگر میں گمراہ ہوں تو میری گمراہی کا وبال مجھ پر ہی ہوگا، اور ان سے کہہ دیجئے کہ اگر میں ہدایت پر ہوں تو رب کی وحی کی بنا پر ہوں۔ اور فرمایا کہ جس دن یہ پکڑے جائیں گے اس دن یہ گھبرائیں گے مگر یہ بچ نہ سکیں گے، اور اس وقت وہ کہیں گے کہ ہم ایمان لائے، حالانکہ دور نکلی ہوئی چیز کہاں ہاتھ آ سکتی ہے۔ فرمایا یہ اس سے پہلے کفر کر چکے تھے اور یہ دور کی کوڑیاں لاتے تھے، اس وقت یہ جس چیز کی تمنا کریں گے اس سے محروم کر دیے جائیں گے۔ اور فرمایا یہ بڑے گمراہ کن شک میں پڑے ہوئے لوگ ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے اور اللہ ہی اجر دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ سب کچھ سنتا اور قریب ہے۔ تو اس رکوع سے اپنے لیے کیا لیا کہ دین کی ایک ایک بات کو، ایک ایک حکم کو مل کر دماغ لڑا کر سیکھنا اور قبول کرنا ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 13 ہے، اور رکوع نمبر 13 کا آغاز سورہ فاطر سے ہے۔ سورہ فاطر مکی سورہ ہے، اس میں 45 آیات اور 5 رکوع ہیں۔ آغاز اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس رکوع میں توحید کے دلائل دیتے ہوئے فرمایا کہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، اور اللہ ہی فرشتوں کو پیغام رساں مقرر کرنے والا ہے، اور وہ اپنی مخلوق کی ساخت میں سے جیسا چاہتا ہے اضافہ کرتا ہے۔ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ جس رحمت کا بھی دروازہ کھول دے اسے کوئی روکنے والا نہیں، اللہ زبردست ہے اور حکیم ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے احسانات کو یاد رکھو کہ کیا اللہ کے سوا کوئی اور خالق ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہو؟ کوئی معبود اس کے سوا نہیں، پھر تم کہاں سے دھوکہ کھا رہے ہو؟ فرمایا سارے معاملات آخرکار اللہ ہی کی طرف رجوع ہونے والے ہیں۔ فرمایا اللہ کا وعدہ برحق ہے، دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، اور وہ بڑا دھوکے باز یعنی شیطان بھی تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکہ نہ دینے پائے۔ فرمایا شیطان دشمن ہے، تم اسے دشمن سمجھو، وہ اپنے پیروکاروں کو دوزخ لے جانے کے لیے بلا رہا ہے۔ فرمایا جو لوگ کفر کریں ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور جو لوگ ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ آپ کو جھٹلانا کوئی نئی بات نہیں ہے، آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول جھٹلائے جا چکے ہیں۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس رحمت کا دروازہ بند کر دے اسے کوئی دوسرا کھولنے والا نہیں، اللہ کا وعدہ یقیناً برحق ہے، اللہ زبردست اور رحیم ہے، اور تمام تعریف صرف اللہ کے لیے ہے۔ تو اس رکوع سے اپنے لیے کیا لیا کہ اللہ تعالیٰ کے احسانات کو یاد رکھنا ہے اور کثرت سے شکر ادا کرنا ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 14 ہے اور موضوع ہے ایمان کے دلائل۔ اللہ تعالیٰ نے رکوع کی ابتدا میں فرمایا کہ ہدایت اور گمراہی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور فرمایا کہ گمراہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ برا عمل خوشنما بنا دیتے ہیں تاکہ وہ اسے اچھا سمجھے اور گمراہ ہو، اور فرمایا اللہ جسے چاہتا ہے گمراہی میں ڈال دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اپنی جان ان لوگوں کے غم میں نہ گھلائیں، جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مرے ہوئے انسانوں کو زندہ کرنے کے لیے مثال دی کہ جیسے ہوائیں بادل اٹھاتی ہیں اور پھر مردہ زمین کی طرف لے جاتی ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ بارش برساتا ہے اور اس بارش سے مری ہوئی زمین کو زندہ کرتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کے لیے مرے ہوئے انسانوں کو زندہ اٹھانا ممکن ہے۔ اور پھر فرمایا کہ انسانی تخلیق کے مراحل اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے اللہ نے تمہارے جوڑے بنائے، اور فرمایا کوئی عورت حاملہ نہیں ہوتی نہ بچہ جنتی ہے مگر یہ سب کچھ اللہ کے علم میں ہے۔ فرمایا کوئی عمر پانے والا عمر نہیں پاتا اور نہ اس کی عمر میں کوئی کمی ہوتی ہے، یہ سب کچھ لکھا ہوا ہے اور اللہ کے علم میں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور دلیل دیتے ہوئے فرمایا کہ سمندر میں پانیوں کا الگ الگ ہونا اللہ کی کاملہ قدرت کی نشانی ہے کہ پانی کے دو ذخیرے یکساں نہیں، ایک میٹھا اور پیاس بجھانے والا پانی پینے میں خوشگوار ہے اور دوسرا کھاری ہے جو حلق کو چھیل دینے والا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ دونوں پانیوں سے تمہیں تر و تازہ گوشت ملتا ہے اور پہننے کے لیے تم زینت کا سامان اس میں سے نکالتے ہو، اور فرمایا پانی میں تم دیکھتے ہو کہ کشتیاں اس کا سینہ چیرتی جاتی ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرو اور تاکہ شکر گزار بنو۔
پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور دلیل دیتے ہوئے فرمایا کہ دن اور رات کا منظر تم دیکھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ دن کے اندر رات اور رات کے اندر دن کو پیروتا ہوا لے آتا ہے. اور پھر فرمایا سورج اور چاند ایک نظام کے تحت مسخر ہیں. فرمایا سورج اور چاند کو اللہ نے مسخر کیا ہے. پھر فرمایا کہ عزت تو ساری کی ساری اللہ کی ہے. اللہ ہی جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، اور جو عزت چاہتا ہے اسے یہ معلوم ہو کہ عزت ساری کی ساری اللہ کی ہے. اللہ کے ہاں جو چیز اوپر چڑھتی ہے وہ پاکیزہ قول ہے اور عمل صالح اس کو اوپر چڑھاتا ہے. اور جو لوگ بیہودہ چال بازیاں کرتے ہیں اللہ ان کا مکر غارت کر دینے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ اللہ رب ہے اور بادشاہی صرف اللہ ہی کی ہے. تو اس رکوع سے ہم نے اپنے لیے کیا لیا کہ ایمان کے دلائل پر غور و فکر کرنا ہے اور اللہ کی طرف بلاتے ہوئے یہ دلائل دینے ہیں انشاءاللہ. رکوع نمبر 15 ہے اور موضوع ہے ہدایت اور گمراہی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے لوگو تم سب اللہ تعالیٰ کے محتاج ہو اور اللہ تعالیٰ ہی بے نیاز اور قابل تعریف ہے. فرمایا اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے اور تمہاری جگہ نئی مخلوق لے آئے. اللہ کے لیے ایسا کرنا کوئی دشوار نہیں. پھر فرمایا کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا خواہ اس کا قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو. اور فرمایا کہ جو بھی بوجھ سے لدا ہوا نفس کسی کو پکارے گا تو کوئی اس کا بوجھ اٹھانے کے لیے تیار نہ ہوگا. پھر فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اسی کو خبردار کر سکتے ہیں جو اللہ سے بن دیکھے ڈرتا ہے اور جو نماز قائم کرتا ہے. فرمایا کہ جو بھی بھلائی لے کر آئے گا اپنے ہی لیے لے کے آئے گا اور لوٹنا تو سب کو اللہ ہی کی طرف ہے. پھر فرمایا کہ اندھا اور آنکھوں والا برابر نہیں ہو سکتے، نہ ہی تاریکیاں اور روشنیاں برابر ہیں. فرمایا نہ ٹھنڈی چھاؤں اور دھوپ کی تپش برابر ہے. اور فرمایا نہ زندہ اور مردہ برابر ہو سکتے ہیں. پھر فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر. اور فرمایا کہ ہر امت میں ڈرانے والا آیا اور اگر یہ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو اس سے پہلے بھی یہ جھٹلا چکے. اور فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان کو نہیں سنا سکتے جو قبروں میں مدفون ہیں. فرمایا پہلے انبیاء کھلے دلائل، صحیفے اور روشن ہدایات دینے والی کتابیں لے کر آئے تھے. جن لوگوں نے نہیں مانا اللہ نے ان کو پکڑ لیا. تو اللہ نے واضح فرما دیا کہ اللہ غنی ہے، اللہ قابل تعریف ہے، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے سنواتا ہے اور اللہ کی سزا سخت ہے. تو اس رکوع سے اپنے لیے کیا لیا کہ اپنے رب سے بن دیکھے ڈرنا ہے اور یہ بات یاد رکھنی ہے کہ پلٹنا تو اللہ ہی کی طرف ہے انشاءاللہ. رکوع نمبر 16 ہے اور موضوع ہے سب کچھ اللہ کے علم کے مطابق ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا آپ نہیں دیکھتے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی اتارا، چنانچہ اس سے مختلف رنگوں کے پھل نکالے اور پہاڑوں میں سفید، سرخ اور گہری سیاہ دھاریاں بنائیں. فرمایا انسانوں، جانوروں اور مویشیوں کے رنگ بھی مختلف ہیں. فرمایا اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے صرف اس کا علم رکھنے والے بندے ہی اس سے ڈرتے ہیں. اور پھر فرمایا کہ اللہ سے تجارت کرنے والے اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور جو رزق اللہ نے دیا اس میں سے کھلے اور چھپے خرچ کرتے ہیں. فرمایا ان کی تجارت کبھی خسارے میں نہیں رہے گی، اللہ ان کو پورا پورا اجر دے گا اور اللہ ان کو اپنے فضل سے مزید نوازے گا. پھر فرمایا کہ اللہ کی کتاب حق ہے، اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بھیجی ہے اور پہلو کتابوں کی یہ تصدیق کرتی ہے. اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنے چنے ہوئے بندوں کو کتاب کا وارث بنایا ہے. اور پھر کتاب کے ورثہ کے بارے میں فرمایا کہ 3 طرح کے ہیں، ایک وہ جو اپنے نفس پر ظلم کرتے ہیں اور ایک درمیانے راستے اختیار کرنے والے ہیں اور تیسرے وہ ہیں جو نیکیوں میں سبقت لے جانے والے ہیں. اور فرمایا کہ نیکی میں سبقت لے جانے والے جنتوں میں جائیں گے، جنت میں سونے کے کنگن اور موتیوں سے انہیں آراستہ کیا جائے گا اور انہیں ریشم کا لباس پہنایا جائے گا. اور وہ کہیں گے اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہم سے غم دور کیا اور اس نے اپنے فضل سے ہمیں ابدی قیام کی جنتوں میں ٹھہرا دیا. فرمایا وہاں نہ انہیں کوئی مشقت پیش آئے گی اور نہ ہی کسی قسم کی تھکان لاحق ہوگی. اور پھر فرمایا کفر کرنے والوں کے لیے جہنم کی آگ ہے، نہ ان کا قصہ پاک کیا جائے گا کہ مر جائیں اور نہ ہی ان کے عذاب میں کوئی کمی کی جائے گی. وہاں وہ چیخیں گے کہ اے ہمارے رب ہمیں یہاں سے نکال لے تاکہ نیک عمل
کریں اور وہاں انہیں جواب دیا جائے گا کہ کیا اتنی عمر نہ ملی تھی کہ سبق لے سکتے، اور تمہارے پاس تو ڈرانے والا بھی آ چکا تھا، اور ان سے کہا جائے گا کہ اب مزہ چکھو، یہاں ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر نگاہ رکھنے والا ہے، اور اللہ اپنے بندوں کے حال سے باخبر ہے، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا قدردان ہے۔ تو اس رکوع سے اپنے لیے کیا لیا کہ اس کتاب کا سچا وارث بننا ہے اور نیکی کے کاموں میں سبقت لے جانی ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 17 ہے اور موضوع ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانی دلوں اور کائنات کے بھید جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو زمین اور آسمان کی ہر پوشیدہ چیز سے واقف ہے۔ اللہ تعالیٰ سینوں کے چھپے رازوں سے واقف ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی انسان کو خلیفہ بنانے والا ہے، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہی زمین اور آسمان کو ٹلنے سے روکنے والا ہے۔ فرمایا جو کفر کرتا ہے اس کا وبال اسی پر ہے، اور کفر اللہ کے غضب کو بھڑکا دیتا ہے، اور فرمایا کافروں کے لیے نقصان کے سوا کوئی ترقی نہیں۔ پھر فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے تمہارا کیا خیال ہے کہ اپنے جن شریکوں کو تم اللہ کے ماں سوا پکارتے ہو، مجھے بھی دکھاؤ کہ انہوں نے زمین سے کیا پیدا کیا، یا آسمانوں میں ان کا کیا حصہ ہے، یا ہم نے انہیں کوئی کتاب دی ہے، یا ان کے پاس کوئی دلیل ہے۔ فرمایا کہ یہ ظالم تو ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کے وعدے کرتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ جس نے ہدایت کو ٹھکرا دیا، یہ پہلے قسمیں کھایا کرتے تھے کہ اگر کوئی ڈرانے والا آیا تو ہم دوسری قوم سے بڑھ کر ہدایت حاصل کریں گے، اور فرمایا جب خبردار کرنے والا آ گیا تو حق سے فرار کے سوا اور کسی چیز میں اضافہ نہیں کیا، اور فرمایا زمین میں زیادہ سرکشی کرنے لگے اور یہ بڑی بڑی چالیں چلنے لگے۔ فرمایا کیا یہ لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ پچھلی قوموں کے ساتھ ہونے والا برتاؤ ان کے ساتھ بھی کیا جائے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ کو اس کے طریقہ کار سے کوئی طاقت نہیں پھیر سکتی۔ پھر فرمایا کہ یہ عبرت کیوں نہیں لیتے، یہ زمین میں چلتے پھرتے تو ان لوگوں کا انجام نظر آتا جو ان سے پہلے گزر چکے، وہ ان سے زیادہ طاقتور تھے، مگر اللہ کو کوئی چیز عاجز کر دینے والی نہیں ہے، نہ آسمان میں اور نہ زمین میں۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اگر ان کے اعمال پر انہیں پکڑتا تو کسی نفس کو بھی جیتا نہ چھوڑتا، مگر اللہ انہیں ایک وقت تک کے لیے مہلت دے رہا ہے، اور جب وہ وقت پورا ہوگا تو اللہ اپنے بندوں کو دیکھ لے گا۔ اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ بڑا حلیم اور درگزر فرمانے والا ہے، اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ اللہ کی سنت کو اس کے مقررہ راستے سے کوئی چیز نہیں پھیر سکتی۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اور اللہ کو کوئی چیز عاجز نہیں کر سکتی۔ تو اس رکوع سے اپنے لیے کیا لیا کہ پہلے لوگوں کے انجام سے عبرت لینے اور عبرت دلانے کے لیے قرآن کے ذریعے سے دعوت کا کام کرنا ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 18 ہے۔ رکوع نمبر 18 کا آغاز سورہ یاسین سے ہے۔ سورہ یاسین مکی سورہ ہے، اس میں 83 آیات اور 5 رکوع ہیں۔ آغاز اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قسم ہے قرآن حکیم کی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقیناً رسولوں میں سے ہیں، آپ سیدھے راستے پر ہیں۔ فرمایا یہ قرآن غالب اور رحیم ہستی کا نازل کردہ ہے تاکہ آپ بے خبر لوگوں کو خبردار کر دیں جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ فرمایا جن پر عذاب کا فیصلہ چسپاں ہو چکا وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان کی گردنوں میں توق ڈال دیے ہیں جن کی وجہ سے وہ ٹھوڑیوں تک جکڑے کھڑے ہیں اور سر اٹھائے کھڑے ہیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے ایک دیوار ان کے آگے کھڑی کر دی، ایک دیوار ان کے پیچھے کھڑی کر دی اور انہیں ڈھانپ دیا، اب انہیں کچھ نہیں سوچتا۔ فرمایا ان کے لیے برابر ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں خبردار کریں یا نہ کریں، یہ ماننے والے نہیں ہیں۔ فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اسی کو خبردار کر سکتے ہیں جو نصیحت کی پیروی کرنے والا ہو اور جو بغیر دیکھے خدائے رحمان سے ڈرے۔ فرمایا ایسے لوگوں کو مغفرت اور اجر کریم کی دعوت دے دیں۔ پھر فرمایا کہ جو افعال بھی انہوں نے کیے اور جو آثار بھی انہوں نے پیچھے چھوڑے ہیں وہ سب ہم نے ایک کھلی کتاب میں درج کر رکھے ہیں، اور فرمایا کہ ہم ایک روز مردوں کو زندہ کرنے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کے اعمال اور آثار کو کھلی کتاب میں درج کر رہے ہیں۔ تو اس رکوع سے اپنے لیے کیا لیا کہ نصیحت کی پیروی کرنی ہے اور بغیر دیکھے خدائے رحمان سے ڈرنا ہے انشاءاللہ۔
پارہ نمبر 22 کی آخری آیات ہیں اور موضوع ہے ایمان اور کفر۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بستی والوں کی مثال بیان کی کہ فرمایا کہ اس بستی میں رسول آئے مگر بستی والوں نے دونوں رسولوں کو جھٹلا دیا۔ پھر اللہ نے ان کی مدد کے لیے تیسرا رسول بھیجا تو بستی والوں نے کہا کہ تم کچھ نہیں ہو مگر ہمارے جیسے انسان ہو، اور خدا رحمان نے تو کوئی چیز نازل نہیں کی، تم لوگ تو محض جھوٹ بولتے ہو۔ رسولوں نے کہا کہ ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم ضرور تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں، اور ہم پر صاف صاف پیغام پہنچا دینے کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں۔ بستی والوں نے کہا کہ ہم تو تمہیں اپنے لیے فعال بد سمجھتے ہیں، اور اگر تم باز نہ آئے تو ہم تمہیں سنسار کر دیں گے اور ہم سے تم بڑی دردناک سزا پاؤ گے۔ رسولوں نے جواب دیا کہ تمہاری فعل بد تو تمہارے اپنے ہی ساتھ لگی ہوئی ہے، اور فرمایا کہ کیا یہ باتیں تم اس لیے کر رہے ہو کہ ہم تمہیں نصیحت کرتے ہیں، اور کہا کہ اصل بات تو یہ ہے کہ تم حد سے گزرے ہوئے لوگ ہو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے رجل مومن کی بات کی کہ شہر کے دور دراز سے ایک شخص ایمان والا دوڑتا ہوا آیا اور وہ بولا، اے میری قوم کے لوگوں، رسولوں کی پیروی اختیار کرو اور پیروی کرو ان لوگوں کی جو تم سے کوئی اجر نہیں چاہتے اور ٹھیک راستے پر ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ اللہ ہر معاملے کو خوب جاننے والا ہے۔ تو اس رکوع سے ہم نے اپنے لیے کیا لیا کہ اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دینی ہے انشاءاللہ۔ یہ تھا پارہ نمبر 22۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس پارے کا سچا اور صحیح فہم عطا فرمائیں اور اس کو بہترین طریقے سے سیکھنے، سکھانے، عمل کرنے اور آگے پہنچانے والا بنا دیں۔ آج کی حدیث ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا صبح کے وقت جا کر اللہ تعالیٰ کی کتاب میں سے ایک آیت کی تعلیم دینا 100 رکعت نماز ادا کرنے سے بہتر ہے، اور علم کا ایک باب سکھانا، اس پر عمل کیا گیا ہو یا نہ کیا گیا ہو، 1000 رکعت نماز ادا کرنے سے بہتر ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم جنت کے باغیچوں میں سے گزرو تو اس میں سے کھایا پیا کرو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جنت کے باغیچے کون سے ہیں؟ فرمایا علم کی محفل جنت کے باغیچے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔